ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا ضد له ولا ند له ولا هداة له. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا إلى آخر الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغنى غنى النفس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز السامعین، عزیز بزرگوں، 15 ربیع الاول 1446 ہجری ہے۔ پچھلے جمعے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور پیدائش کا تذکرہ کیا گیا، اور اس سے ماقبل تجارت اسلامیہ کی بات ہوئی، جس میں مختلف پہلو پر مختلف لحاظ سے گفتگو کی گئی۔ اسلام میں جس طرح اسلام کے 5 بڑے ستون ہیں: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق، تو عقائد کا تعلق تو بالکل ابتدائی ہے، اس کے بغیر تو کوئی عمل مقبول نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر عبادات ہیں کہ عبادات بندے کی کچھ انفرادی اعمال بھی ہیں، اجتماعی اعمال بھی ہیں۔ تیسرے نمبر پر معاملات ہیں کہ جو حقوق العباد سے وابستہ ہے۔ حقوق اللہ عبادت کہلاتی ہے، انسان نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، یہ بالواسطہ
بلا کسی واسطے کے یہ اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اور اس کو حقوق اللہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور معاملات میں لوگوں کے ساتھ تعلق ہونے کی وجہ سے اسے حقوق العباد کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ حقوق اللہ میں سب سے بڑا حق اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے، جس طرح حدیث معاذ بن جبل سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ما حق اللہ علی العباد، تو جواب میں فرمایا کہ اللہ یشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا، یہ بندے کا اللہ کے اوپر جو ہے وہ یہ حق ہے کہ بندے کے اوپر جو حق لازم ہے وہ یہی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ اور حقوق اللہ میں سب سے بڑا درجہ اسی کا ہے۔ باقی جتنے بھی جو ہے عبادات ہیں، ان سب عبادتوں میں اللہ رب العزت نے بعض میں آسانی، بعض میں مشکل، بعض میں سختی، بعض میں نرمی، لیکن اللہ رب العزت کے ساتھ بلا واسطہ اس کا تعلق ہونے کی وجہ سے اللہ معاف بھی کر لیتے ہیں، بعض عمل اللہ معاف بھی کر لیتے ہیں، جس کا اس آیت میں بھی ذکر ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، اللہ شرک کے علاوہ سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، اللہ معافی دے سکتا ہے، لیکن شرک کی کسی لحاظ سے معافی نہیں، کیونکہ وہ انتہائی اللہ سے بغاوت ہے۔ اور حقوق العباد یہ بندوں کے حق وابستہ ہونے کی وجہ سے اللہ قیامت کے دن بندوں کے حوالے بندے کو کر لیں گے کہ اگر بندے کا حق کھایا ہے تو بندہ جو ہے وہ اس سے وصول کرے گا، اسے اللہ اجازت دے گی کہ اپنے حق کو وصول کرے۔ حدیث میں آتا ہے سب سے بڑا مفلس کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں کہ سب سے بڑا مفلس کون ہے۔ فرمایا مفلس سب سے بڑا وہ ہے ہزاروں نیکیاں اس نے کی، کہہ رہا ہے ہزاروں نیکیاں اس نے کی لیکن لوگوں کے حق غصب کیے، جس کی وجہ سے قیامت کے دن ڈھیروں ساری نیکیاں لانے کے باوجود بھی لوگ اس سے مطالبہ کر لیں گے کہ ہمارے حق ہمیں جو ہے وہ واپس دے دو، ہمارے فلاں حق ہم نے جو ہے کھائے ہیں تو وہ حق واپس دے دو ہمیں۔ تو لیتے رہیں گے حتیٰ کہ وہ ڈھیر ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، تو اور حقوق اور بندے جو ہے وہ بہت زیادہ ہوں گے، جس کی وجہ سے بندوں کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال لیے جائیں گے اور وہ بندے اپنے حق کو جو ہے وصول کر لیں گے۔ تو قیامت کا دن تو انتہائی ہولناکی ہے۔ ایک طرف ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ ماں باپ اولاد ہر چیز جو ہے قیامت کے دن ایک نیکی نہیں دے سکے گی، ایک نیکی کے لیے یعنی یہ سارے افراد کہیں گے کہ نہیں ہم نہیں دے سکتے، اور دوسری طرف ہمارے سامنے یہ پہلو ہے کہ یہ بندے قیامت کے دن اپنا حق وصول کرنے کے لیے اللہ انہیں اجازت دیں گے کہ جاؤ ان سے اپنا حق وصول کرو۔ تو لہٰذا معلوم یہ ہوتا ہے کہ معاملات دین کا بہت اہم پہلو ہے۔ اگر اس پہلو پر ہم صحیح معنوں میں عمل کریں، اپنا حق نہ کسی کو کھانے دیں اور نہ کسی کا حق کھائیں ہم، تو تب ہی ہماری جو ہے آخرت بن سکتی ہے۔ ہر ایک بندے سے معاملہ کرنے کے بعد بھی بندہ یہ کہے کہ یار کمی بیشی ہو جائے پھر بھی معاف کر دینا، لیکن معاملہ بالکل صاف ستھرا ہو، اس میں کمی بیشی بالکل نہ لائے۔ کسی کے ساتھ کوئی بھی معاملہ کیا گیا ہو، اسلام میں بہت سے معاملات وہ جو ہے جائز ہیں، بہت سے معاملات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیے جو مشرکین کیا کرتے تھے، بہت سے معاملات ایسے تھے جو مشرکین کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی نے بھی اسی طرح کیا، جس طرح مزاربت ہے، جس طرح مشارکت ہے۔ حضرت نبی علیہ السلام نے جو 12 سال کے عرصے میں یا 16 سال کی عمر میں جو تجارت کی تھی تو اس میں مزاربت اور مشارکت پائی جاتی ہے۔ یہ مشرکین عمل کرتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جائز قرار دیا۔ اور ملامسہ اسی طرح جو ہے یعنی ایک دوسرے کی طرف مال ایک دوسرے کی طرف پھینک دینے سے جو ہے وہ اس کو لازم قرار دیتے ہیں مشرکین مکہ، تو اللہ کے نبی نے اس سے منع کر دیا۔ تو یہ چند یعنی خرید و فروخت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیے ہیں، اور چند ایک خرید و فروخت کو اللہ رب العزت نے اسی طرح جاری ساری رکھی ہیں جس طرح اس زمانے کے لوگوں میں جاری ساری تھی۔
تو ان میں جو پچھلے جمعے کو میں نے ذکر کیا تھا کہ اکثر معاملات میں لوگ گروی کے طور پر یا جو ہے سکیورٹی کے طور پر جو ہے پیسے لے لیتے ہیں. تو یہ شرعاً آپ لے سکتے ہیں اعتماد کے طور پر، لیکن یہ آپ کے پاس بطور امانت کے ہیں. اگر وہ بندہ خدا نخواستہ وہ چیز خرید نہیں لیتا بلکہ وہ اس معاملے میں وہ چھوڑ دیتا ہے کہ میں یہ معاملہ آپ کے ساتھ نہیں کرنا چاہتا، تو آپ کو منوعاً یہ پیسے اس کی طرف واپس لوٹانے ہوں گے. اگر آپ ان پیسوں کو استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے حرام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بلا معاوضہ ہے، اور بلا معاوضہ چیز جائز نہیں ہے کسی کے لیے. اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ یار اتنے دن میں اس بندے کے لیے رکا رہا ہوں تو اس رکنے کی وجہ سے میں جو ہے اس کے پیسے لے سکتا ہوں، یہ میرے لیے جائز ہے، تو یہ کسی لحاظ سے اس کے لیے جواز نہیں بن سکتا. تو خصوصاً اس کا اہتمام کیا جائے. اکثر جو ہے ہمارے معاملات میں اس چیز کو مد نظر رکھا جائے کہ اگر کوئی شخص آپ کو سکیورٹی کے طور پر بہانے کے طور پر چند پیسے دے دیتا ہے، پھر اس کا وہ معاملہ اس طرح نہیں ہوتا، وہ پیسے آپ کے لیے حلال نہیں ہیں. مشرکین مکہ بھی حلال اور حرام کی بڑی تمیز رکھتے تھے. حرام کو حرام سمجھتے تھے، کوئی حرام کام کرتے تھے تو حرام سمجھتے تھے. جس طرح مشہور واقعہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 35 سال گزرے، تو 35 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ واقعہ پیش آیا کہ زندگی ہی میں کہ بیت اللہ کی عمارتیں بڑی کمزور پڑ گئی تھی. سب نے پیسے جمع کیے تو پیسے ان کے یہی شرط پر ان سے وصول کیے جاتے تھے، حلال پیسہ لگانا ہے، حرام پیسے کو جو ہے بیت اللہ میں خرچ نہیں کرنا. اور سب لوگوں کے پاس جتنا حلال پیسہ تھا سب نے صرف کیا. اب حرام پیسہ تو ان کے پاس تھا ہی تھا، لیکن بیت اللہ میں انہوں نے خرچ نہیں کیا. بیت اللہ میں انہوں نے، جبکہ بیت اللہ میں بہت زیادہ ضرورت بھی تھی کہ حتیم جو ہے، جو آج کل یعنی باہر ہے، یہ حتیم یہ بیت اللہ کا حصہ تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، اس میں ایک طرف سے داخل ہوتا بندہ اور دوسری طرف سے نکل جاتا. 2 دروازے تھے اس بیت اللہ کے، اور زمین سے جو ہے یہ یعنی قریب تھا، آسانی کے ساتھ بندہ جو ہے ایک طرف سے داخل ہو کر دوسری طرف سے نکل جاتا. اور یہ حتیم کا حصہ بیت اللہ کا حصہ رہا ہے. لیکن مشرکین مکہ کے پاس حلال پیسے نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہم اس میں حرام پیسہ خرچ نہیں کر سکتے، لہٰذا انہوں نے حتیم کو باہر ہی چھوڑ دیا کہ حلال پیسہ ہمارے پاس نہیں. تو اس وجہ سے اپنے دینی کام ہو یا دنیاوی کام ہو، انسان اس میں حلال پیسہ خرچ کرے. حلال پیسے کی جو ہے یعنی اس میں جتنا زیادہ لگائے گا ثواب اسی کا ملے گا. اگر کسی شخص کے پاس حرام پیسے ہیں، کروڑ روپے ہیں یا کم پیسے ہیں، اسے ثواب کی نیت سے وہ دینا اس کے لیے جائز نہیں ہے. جس طرح انسان گھر سے باہر گن پھینکتا ہے، گن پھینکنے میں کون سا ثواب محسوس کرتا ہے؟ بس گن پھینک دیا، اس نے اپنی صفائی ستھرائی کا اہتمام کر لیا. اسی طرح حرام پیسہ گن کی مانند ہے کہ اسے اپنے گھر سے بغیر ثواب کے جو ہے وہ خرچ کرنا ہے. اگر کسی کے پاس سودی پیسے ہیں یا اس نے ایسا کاروبار کیا ہے، حرام تو اس نے کیا ہے، لیکن اس سے توبہ کر لے اور اپنے گھر سے حرام کی لعنت جو ہے وہ نکال لے، حرام سے اپنے آپ کو بچا لے. حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جو ہے وہ حرام اتنا کما لیتا ہے کہ نہ تو اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ کتنا میں نے حلال کھایا، کتنا حرام کھایا، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آ جاتا ہے اس پر کہ اتنا زیادہ حرام میں وہ اپنے آپ کو شامل کر لیتا ہے کہ کسی لحاظ سے اسے پتہ نہیں چلتا. فرماتے ہیں فرمائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جب وہ دعا کرتا ہے، اللہ یہ حالات ہمارے لیے ٹھیک کر لے، یہ حالات ہمارے لیے ٹھیک کر لے، حدیث میں آتا ہے فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ، اب کس منہ سے اس کی دعا قبول کی جائے کہ اس کا پہننا بھی حرام ہے، اس کا اوڑھنا بھی حرام ہے، اس کا کھانا بھی حرام تھا. یہ ساری چیزیں حرام ہونے کی وجہ سے یعنی کتنا یعنی اللہ رب العزت پھر دعاؤں کو قبول نہیں کرتے. اور آج ہماری دعاؤں کی مقبولیت میں سب سے بڑی رکاوٹ وہ یہی ہے کہ ہم نے حلال پیسے اور حرام میں فرق کرنا چھوڑ دیا ہے. جدھر سے پیسہ آتا ہے بس لیتے ہیں،
حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے. حلال کی حرام کے خصوصاً تمیز کی جائے. میرا حلال پیسہ ہے، میں حلال پیسے کو حلال طریقے سے خرچ کروں، اس میں اور ملتبس چیزیں، حرام سے مشتبہ چیزیں کسی لحاظ سے جو ہے وہ اس میں شامل نہ کروں. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بین، حلال واضح ہے، یہ چیزیں حلال ہیں، والحرام بین، اور حرام بھی واضح ہے، بالکل واضح ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں. فرمایا جو ان کے درمیان میں ہے اس کو مشتبہات کہا جاتا ہے، اس کو مشتبہات کہا جاتا ہے. فرمایا جو مشتبہات سے بھی جو ہے بچتا رہا تو یقیناً وہ جو ہے اس نے اپنی ایمان کی حفاظت کی. لیکن فرمایا کہ جو مشتبہات چیزوں میں پڑ گیا فقد وقع فی الحرام، وہ حرام میں پڑ گیا. تو مشتبہ چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، مشتبہ مقامات سے بھی بچانا ہے، مشتبہ پیسوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے. حلال پیسے جتنے حلال ہو جائیں، کوئی بندہ آپ کو کوئی بھی چیز دیتا ہے، اپنی طرف سے پوری کوشش کریں کہ میں حلال پیسہ لے لوں، اس لیے کہ حلال خون، حلال کھانا، حلال پینا یہ انسان کو آج نہیں موت تک فائدہ دیتا ہے. موت تک انسان کے خون کے رگ رگ میں حلال کا پیسہ ہونے کی وجہ سے اللہ کی حفاظت شامل حال رہتی ہے. حرام ہونے کی وجہ سے اگر کوئی شخص آج کھا لے گا، اگر کوئی زیادہ ہی اچھا کھا لے آج، لیکن کل اس کا حساب دینا پڑے گا. تو خصوصاً سب نوجوانوں سے بھی، سب حضرات سے یہی گزارش ہے کہ حلال پیسے کی کو اہمیت دی جائے اور جتنے حرام اور مشتبہات چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچایا جائے. اگر آج نہیں بچائیں گے کل یہی جو ہے بندے جن کے حق ہم نے مارے ہوں گے، کل یہ پھر جو ہے میدان محشر کی اس بڑی ہولناکی میں سب لوگوں کے سامنے حساب و کتاب کے عظیم وقت میں ہم سے یہ لوگ مطالبہ کر لیں گے. پھر وہ اسی مفلس کی طرح ہم جو ہے اپنی ساری نیکیاں، اپنی ساری نمازیں، اپنی سارے صدقات، اپنے سارے زکوٰۃ، اسی طرح جتنے ہم نے دینی کام کیے ہوں گے یہ ساری نیکیاں ہم اس دن گنوا بیٹھیں گے اور پھر ان کے گناہ ہمارے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے. اور باوجود اس کے کہ وہ نیکیاں ہمیں جنت کی طرف لے کے جانے والی ہوں گی، لیکن وہ نیکیاں ختم ہو کر گناہ میں اب ہمارے لیے تبدیل ہو کر جہنم کا ٹھکانہ ہمارے لیے بنا رہے ہیں. تو حقوق العباد کا خصوصاً لحاظ رکھا جائے، کسی کا حق کسی لحاظ سے نہ کھایا جائے. اگر کسی نے کھایا ہے، آج سے پہلے کھایا ہے، آج توبہ کر لے اور نماز کے بعد عہد کر لے کہ میں نے جس کا حق کھایا ہے میں اس کو کوشش کروں گا، اپنی طرف سے جمع پونجی جو ہے اس میں سے جمع کر کے اسے جو ہے دیتا رہوں گا حتیٰ کہ اس کا حق ختم نہ ہو جائے. انشاءاللہ ساری عہد کرتے ہیں نا. تو سب حضرات کوشش کریں، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ہماری جملہ دعاؤں کے اللہ قبول فرمائے.